معزز سامعین کرام، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت دولت مند شخص تھا۔ چنانچہ قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے۔ یہ اتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کی دولت کی کثرت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا: ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں بھی اتنی زیادہ تھیں کہ ایک بڑی جماعت مل کر ان چابیوں کو اٹھا پاتی تھی۔ اس زمانے میں چابیاں بھی بڑی وزنی ہوا کرتی تھیں، پھر اس کے خزانے بہت پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہدایات دی وہ اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں 4 جملے ہیں۔ پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا: وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دولت عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے آخرت کی فلاح و بہبود کو طلب کرو۔ دوسرا جملہ یہ ہے: وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ یہ نہ ہو کہ آخرت کی فلاح طلب کرنے کے لیے ساری دولت لٹا دو اور دنیا میں اپنے پاس دولت بالکل نہ رکھو، بلکہ دنیا کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس کو مت بھولو، اس کو اپنے پاس رکھو، اس کا حق ادا کرو۔ تیسرے جملے میں یوں فرمایا: وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ دولت عطا کر کے احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان اور اچائی کا معاملہ کرو۔ اور چوتھا جملہ یہ ہے: وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ اپنی اس دولت کے بل بوتے پر زمین میں فساد مت مچاؤ اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش مت کرو۔ معزز سامعین کرام، اس آیت میں یہ 4 ہدایات قارون کو دی، لیکن ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ 4 ہدایات ایک تاجر کے لیے، ایک صنعت کار کے لیے اور ایک ایسے مسلمان کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کچھ بھی عطا فرمایا ہو ایک پورا نظام عمل پیش کر رہی ہے۔